الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اس سے پچھلے درس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اوصاف اور فضائل کا ذکر آیا تھا۔ آج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر خلافت۔ ہم نے پچھلے درس یعنی سیرت کے درس میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں جو آپ نے حج یعنی حجۃ الوداع کیا تھا، اسی میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور وہاں پر مکہ میں ٹھہرنے کے بعد کچھ دن تک آپ نے وہاں قیام کیا، اور وہاں سے آنے کے بعد آپ نے لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، اور اسے آپ نے بھیج بھی دیا تھا، لیکن وہ مدینہ سے کچھ کی دور پہ تھے کہ انہیں یہ خبر لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی بیمار ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ وہیں ٹھہرے رہے، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد وہ قافلہ مدینہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اسے روانہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو زوال کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی دنیا میں 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان سے جدا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے، پورا کا پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، لیکن جس دن آپ کی وفات ہوئی پورا مدینہ واپس اسی طرح سے جس طرح سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خوشی ہوئی تھی، اسی طرح سے غم میں بدل گیا، یعنی پورا کا پورا مدینہ تاریک ہو گیا۔ اور اس حادثے کی وجہ سے ایمن سے رہا نہ گیا تو رونے لگی۔ پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میں پہلے سے جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، لیکن میں آج وہی الہی کے منقطع ہو جانے پر رو رہی ہوں۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اب وہی کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ بہتر لگ رہی تھی، تو وہ ان کی بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی بیوی جو مدینہ سے کچھ دور یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنارے پر تھی، تو وہ ان کے گھر جو مقام سخ نامی جگہ پر موجود تھا، تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے۔ بعد میں انہیں بتلایا گیا تو وہ بھاگے آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ پورا ماحول بدلا ہوا ہے، سب لوگ حیران و پریشان ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر جیسا جن اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ عالم ہے، اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو شخص اس بات کو کہے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی، یعنی کسی صحابی کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے درمیان سے رخصت ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے والے تھے، وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں یا اپنے ذہن و دماغ میں لانا نہیں چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی بھی ہم سے کبھی رخصت ہو جائیں گے۔ میں نے ایک خطبے میں بتلایا تھا کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہ تھے جو صرف دنیا کا ساتھ نہیں چاہتے تھے اللہ کے نبی کا، کیا چاہتے تھے کہ آخرت میں بھی اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائیں گے، اللہ کے نبی جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ صحابی کو ڈر تھا کہ اللہ کے نبی یہ دنیا ہے، آپ زندہ ہیں، جب میرا دل اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں یا میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو میں بھاگا چلے آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جنت میں اللہ رب العالمین کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا تو آپ کہاں میں کہاں، ہمارے اور آپ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑی تفریق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام ادا کر دیا
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے گا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا۔ تو صحابہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، اور اسی عالم کا نتیجہ تھا کہ کوئی بھی صحابی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت جو آنی تھی وہ آپ کو آ گئی، اب اللہ رب العالمین آپ پر دوسری موت طاری نہیں کرے گا۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، انہیں آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھنے کو تیار نہیں، اس قدر غصے میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دینا چالو کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگے تو تمام کے تمام صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے، سب کا ذہن ان کی طرف آ گیا۔ پھر انہوں نے خطبہ دیا، سمجھایا اور کہا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یہ پورے آخر تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 یہ پڑھی۔ جب یہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فوراً بیٹھ گئے۔ جو ابھی تک غصے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ دی تو وہ سمجھ گئے، اور ان کا وہ شک یا جو دل میں کچھ کشمکش تھی وہ تمام کا تمام ختم ہو گیا، اور انہیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، یہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک مرحلے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ بہت سارے ایک ساتھ کئی فتنے ابھرنے شروع ہو گئے۔ یہاں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، کئی لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے کہ اب یہ دین اسلام ختم ہو چکا، جو نبی آئے تھے وہ نبی مر چکے ہیں، تو اب اس دین کا کوئی وجود نہیں۔ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک ساتھ کئی سارے فتنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی طرف پنپ رہے تھے۔ یہ تو چھوڑو، خلافت کا سب سے بڑا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے ابھی، 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور پھر اسی دن یہ مسئلہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ یہاں پر صحابہ اس چیز کو لے کر کے پریشان ہیں، مہاجرین صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان آتے ہیں، عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز و تکفین میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اور وہاں پہ انصار صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہو گئے کہ چلو خلافت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسلمان خلیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ خلافت مسلمان بغیر خلیفہ کے ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، اسی لیے کوئی نہ کوئی خلیفہ، کوئی نہ کوئی ہمارا امیر ہونا چاہیے۔ تو انصار نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے سردار جو ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ انصار صحابہ سب اکٹھا ہیں اور آپس میں ان کا مشورہ چل رہا ہے۔ مہاجرین صحابہ کو اگر یہ بتلایا گیا کہ اس طرح کی بات ہے اور تمام انصار صحابہ وہاں جمع ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں سے مہاجرین کی ایک جماعت نکلی، مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت نکلی، اور کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے ساتھ دو صالح یعنی انصار کے دو آدمی وئیم بن ساعدہ اور معن بن عدی، ان سے ہماری ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے آ کر کے انہوں نے ہمیں راستے ہی میں بتلا دیا کہ انصاری اس طرح سے تعلق سے جمع ہے، اور یہ باتیں چل رہی ہے آپس میں کہ خلیفہ کون بنے گا اور کس کے ہاتھ پر خلافت یا کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ جب کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی وہاں پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے جواب دیا یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو انصار صحابہ کے جو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو سردار تھے،
یعنی جو اوس اور خزرج کے سردار تھے ان میں سے ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے چادر کیوں لپیٹی ہوئی ہے, تو بتایا گیا کہ ان کو بخار ہے اور بخار کی وجہ سے انہوں نے چادر لپیٹا ہوا ہے. اتنی دیر میں ان میں سے ایک شخص, انصار میں سے ایک شخص یعنی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی, اور اس کے بعد پھر اس چیز کو لے کر کہ آپ لوگ مہاجرین ہیں, آپ کی تعداد بہت کم ہے اور ہم انصار آپ سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں, اور ہم نے آپ کی بہت ساری مدد کی ہے. بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ صحابی جب بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں ان کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں, لیکن اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ تم بیٹھو, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر شروع کی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے تقریر کی تو وہ تمام چیزیں جو میں نے اپنے ذہن میں سوچ رکھی تھی کہ مجھے یہ بولنا ہے, اس پوائنٹ پر, اس نقطے پہ بات کرنی ہے, ان تمام چیزوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے واضح کر دیا اور بیان کر دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان انصار صحابہ کو سنا دیا کہ خلافت ہوگی تو وہ قریش سے ہوگی, خلیفہ اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ قریش سے بن سکتا ہے. اور پھر تقریر کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میرا ہاتھ پکڑا, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح, کیونکہ ہم دونوں ان کے بغل میں تھے, انہوں نے میرا ہاتھ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم ان دونوں میں سے جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام نامزد نہیں کیا تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں, یا بہت سارے شکوک و شبہات جو پیدا کیے جاتے ہیں شیعوں کی طرف سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کا حصہ مار لیا, یہ اہل بیت میں تھے, حضرت علی چاہ رہے تھے خلیفہ بننا لیکن ان کو بلایا نہیں گیا, ان کو بنایا نہیں گیا, انہوں نے اپنی منمانی کی, یہ لوگ خود مل کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کر کے خلافت انہوں نے اپنے سے قائم کر دی. اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب افواہ ہے, سب جھوٹ بات ہے. حضرت علی نے تو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا, بیعت کیا کر کے ان کے ہاتھ پر. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ میں خلیفہ بننا چاہ رہا تھا لیکن مجھے بلایا نہیں گیا, میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی گئی, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مجھے حضرت ابوبکر صدیق کی پسند آئی, جو ابھی تک کر رہے تھے سب مجھے پسند آئی سوائے اس چیز کے کہ انہوں نے میرا نام خلافت کے لیے نامزد کر لیا. میں اس چیز کو پسند نہیں کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے رہتے ہوئے میں خلیفہ کیسے بن سکتا ہوں. پھر ایک مسئلہ یہ آیا جب انہوں نے دونوں مہاجرین صحابہ کا ہاتھ بلند کیا تو پھر انصار صحابہ میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو جائے اور ایک خلیفہ انصار میں سے ہو جائے. جب یہ مشورہ آیا تو پھر اس میں آپس سے بات بڑھنے لگی, اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بات دھیرے دھیرے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیعت کی کہ میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں اور آپ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت کی تو دھیرے دھیرے تمام مہاجرین صحابہ اور جتنے بھی انصار صحابہ تھے سب نے بیعت کرنا شروع کر دیا. پھر وہ معاملہ وہی ختم ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بن گئے اور پہلے خلیفہ نامزد کیے گئے. پھر بعد میں دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے اور پھر عام مسلمانوں نے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی بیعت کو تسلیم کیا. تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اور اس کے بعد ہم کو بہت ساری چیزیں اس بات کی طرف, میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتلائی بھی تھی احادیث کے ذریعے اور بہت سارے واقعات کے ذریعے, جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی مسلمانوں کی جماعت کو سنبھال سکتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جب بیمار ہو گئے ہیں, نماز پڑھانے کی جیسی کیفیت نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ امامت کرائے. اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے جانے کے بعد لوگوں اگر تمہیں کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اللہ کے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھا, اللہ کے نبی اسے بتلا دیا. پھر اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر میں دوبارہ کبھی آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس سے مسئلہ پوچھوں؟
تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اگر میں زندہ نہ رہا تو میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا مسئلہ دریافت کریں۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے یا خلیفہ ہونے کے سب سے زیادہ مستحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات آپ کو حدیث میں مل جائیں گے، اور اس پر اجماع بھی ہے، یعنی بعد میں اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہی پڑ گیا تھا۔ لوگ بعد میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کے پکارا کرتے تھے یا نبی اللہ کے پکارا کرتے تھے، اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ یہ ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ اس بات کی طرف اجماع اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق یا پہلے خلیفہ ہونے کے سب سے زیادہ مستحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں قیام کیا، اور پھر آ کر کے صحابہ نے، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے تمام صحابہ جن کے تعلق سے شیعوں نے یہ بات پھیلائی ہے اور یہ شکوک و شبہات اور یہ باتیں مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ ناراض تھے، یہ لوگ خلافت نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن مجبور تھے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے شرع صدر کے ساتھ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تعریف کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی اور ان کی شجاعت کی، اور حضرت غالباً جو واقعہ آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یا کسی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوا تھا۔ تو اگر دشمن تھے، ان کی دشمنی تھی آپس میں، تو آپس میں رشتہ کیوں کرتے یہ لوگ؟ ان کی دشمنی نہیں تھی آپس میں، اس وجہ سے یہ آپس میں رشتہ کر رہے ہیں، ان کے بیٹے کا یا ان کی بیٹی کا، ان کے بیٹے سے یا ان کے بیٹے کا ان کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے، آپس میں رشتہ داریاں موجود ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ خلیفہ، جب حضرت علی رضی اللہ خلیفہ بن گئے، اس وقت کسی نے پوچھا کوفہ کے اندر ان سے کہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھے یا کوئی اور آپ سے زیادہ بہادر تھا؟ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ میں ایسے تو بہادر ہوں کہ میں جب بھی کسی جنگ میں گیا تو مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکا، یعنی ہر کوئی مجھ سے آ رہا ہے، مجھ سے کوئی جیتا نہیں آتا ہے، مطلب میں سب سے جیتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ مجھ سے بھی بڑے بہادر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام نیا نیا آیا تھا تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے نکلے، تو لوگوں کی ایک تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لی اور اللہ کے نبی کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے اس بھیڑ کو روکے اور روکنے اور منع کرنے کی کوشش کرے، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اکیلے تنہا گئے اور اس بھیڑ سے لڑ گئے اور ان کو کہنے لگے کہ تم اس شخص کو، اس بندے کو صرف اس وجہ سے مار دو کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیا اس کا جرم صرف یہی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو؟ اتنی بے دردی سے تم لوگ پورے جماعت کی شکل میں اس کے اوپر حملہ کرنے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کی دلیل دے رہے ہیں، کیا تم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہادر تھے، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی بیعت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا حصہ کر سکا؟ حضرت ابوبکر تو خود بنے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود اپنا نام پیش کیا تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، آؤ لوگوں، اے مہاجرین انصار کی جماعت، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور یہ سمجھا کہ خلافت یا خلیفہ بننا کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے افضل اور مجھ سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بات اور یہ فتنہ اور بڑے، اس سے بہتر ہے کہ میں سب سے پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا دیکھی لوگ اور دوسرے لوگ بھی بیعت کرنا شروع کر دیں۔ تو صحابہ نے تو اس چیز کو تسلیم کیا کہ خلیفہ اگر کوئی بننے کے لائق ہے، کوئی بننے کا مستحق ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چند باتیں تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تعلق سے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا نافذ کیا، کس طرح سے جماعت کو ترتیب دیا اور کون سی ذمہ داری کس کس صحابہ کو دی، اور جو فتنے اٹھ رہے تھے مرتدین کا، مانعین زکوٰۃ کا اور دوسرے فتنے، اس کو کیسے انہوں نے ختم کیا، انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو
اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.